میرا ایک بیان تھا نا اسلام کے بارے میں, تو ایک ایتھیسٹ تھا, اس نے بہت غلیظ اعتراضات کیے. اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ باندیوں کا نظام ختم کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا ہے, اسلام نے نہیں کیا. تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ باندیوں کا نظام تھا کیا اسلام میں. ایک اور اشکال اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو صحابہ نے 18 باندیاں رکھیں, وہ یہ بھی کہتا ہے حضرت علی کی 17 باندیاں تھیں ہیں بھائی, مغیرہ بن شعبہ کی, حضرت خالد بن ولید کی پتہ نہیں 25-30 کتنی باندیاں تھیں. تو کہتا ہے یہ بھی تو عیاشی ہے. تو ان بیچاروں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ حضرت علی نے اگر 17 باندیاں رکھیں تو یہ اس کی علامت تھی نا, حضرت علی نہیں رکھتے تو پھر کوئی اور رکھتا ان کو, ہے بھائی, پھر اس پر اعتراض ہوتا. کیونکہ عورت کو ایسے بغیر کسی مرد کی دسترس کے چھوڑو گے, نہ تو کسی کی بیوی بنا رہے ہو نہ کسی کی باندی بنا رہے ہو, تو وہ کہاں جائے گی؟ اس میں بھی تو ڈیزائرز ہیں نا, اس کا بھی تو خرچہ ہے, جاب تو کر لے گی وہ, لیکن اس کو جو ایک مرد کی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت کہاں سے پوری ہوگی اس کی؟ وہ زنا کی طرف جائے گی. حضرت علی نے 17 باندیاں رکھی, فلانے نے 18 رکھی, اس کا مطلب باندیاں اتنی بڑی تعداد میں تھیں کہ ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اسی طرح سے بھائی تم 18 رکھ لو, تم 25 رکھ لو, تم 50 رکھ لو, سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تاکہ ان کا ریلیشن صرف تم سے ہو, تمہارے علاوہ کسی اور سے نہ ہو. گوروں کی نظر میں ایک عورت کے 20 مردوں سے تعلقات ہو جانا یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں, تو ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی نہیں. جو مذہب غیرت سکھاتا ہو, جو کہتا ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی دسترس میں ہوگی, یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے. اس سے نسب بھی محفوظ رہتا ہے. 10 آدمیوں سے اس کے تعلقات ہو گئے تو ایک تو وہ لوگ اس کو عزت بھی نہیں دیں گے, 10 لوگ وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, پھینک دیں گے اس کو. جبکہ آپ کو جب پتا ہوتا ہے یہ میری باندی ہے تو آپ پھر اسے بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا ہے اس نے میرا ساتھ دیا ہے, میری بیوی. لوگ بیویوں کو بڑھاپے میں چھوڑتے ہیں کیا؟ جوانی میں تو چھوڑ دیتے ہیں, بڑھاپے میں میں نے نہیں دیکھا کوئی چھوڑتا ہو. دنیا چھوڑ دے گا, بیوی نہیں چھوڑے گا. وہ ایک ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, یار ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے تو اب کیوں چھوڑوں میں؟ تو پھٹوں کی عمریں تھی اب تو گزر گئیں, اب کیوں چھوڑوں میں؟ تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں, جو اعتراض کرنے والے ہیں نا, وہ اس ماحول میں آئیں گے, کچھ دن رہیں گے, کچھ حیا شرم غیرت پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اعتراض کہ وہ افریقہ کی ایک ریاست ہے, وہاں ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی, ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی. یہ کیا ہے یار, یہ تو عیاشی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہاں عورتیں اتنی ہیں کہ ہر آدمی کو 4 مل جاتی ہیں. اگر وہاں وہ لوگ ایک رکھنا شروع کر دیں تو اتنی عورتیں کون رکھے گا؟ پھر ان عورتوں پہ بھی ظلم ہوگا, مردوں پہ بھی ظلم ہوگا. جب رکھ رہے ہیں نا, اس کی علامتیں اتنی ہیں جو کہ وہ نہیں رکھو گے تو اس کے مطلب ان کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے جیسے ہمارے معاشرے میں چھوڑا ہوا ہے لوگوں نے. تو یہ اعتراض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آج کل ایگریمنٹ جو ہوا ہے بین الاقوامی, تو وہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ ایک تو ایگریمنٹ ہو گیا, اب غلام اور باندیوں کا سسٹم ہم نہیں لا سکتے. دوسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں. اگر غلام باندیوں کی اجازت دے دی جائے تو وہ ہماری عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں گے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کی کسٹڈی میں جائے, کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, یہ غیرت کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ الاسلام یعلو, اسلام ایک دین فطرت ہے, حیا داری کا مذہب ہے. تو مسلمان اسلام میں قانون ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے ہم پلہ میں یا اپنے سے برتر کے پاس جائے گی, اپنے سے کمتر کے پاس نہیں جائے گی. تو اسلام میں غیر مسلم کے حقوق بہت ہیں, مگر اسے ہم پلہ ہونے میں مسلم کے برابر نہیں سمجھا گیا, اور ہو بھی نہیں سکتا نا. یہ اس میں وہ صفات نہیں ہوتی جو ایک مسلمان میں ایک حیا ہوتی ہے. اگر کوئی اکا دکا جزوی واقعہ مل جائے تو وہ لا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک اشکال. دوسرا اشکال انہوں نے یہ کیا, میں نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آئیں, میں محبت سے آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا جو آپ اسلام پہ, لیکن وہ آئے نہیں, وہ فیس بک پہ بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں. میں ان کو بولا کہ آپ آئیں, ہمارے سر پہ سینگ نہیں لگے ہوئے, ہم ٹکر نہیں ماریں گے, بٹھائیں گے, محبت سے آپ سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو شیطان نے بہکایا ہو. دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے عیاشی کی اجازت دے دی. ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ زنا حرام اور کوڑے اور یہ, اور اس سے لگ رہا ہے کہ اسلام آپ کو دنیا سے بیزار کر رہا ہے اور آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے, عیاشیوں سے نکال رہا ہے. دوسری طرف اتنی عیاشی کے 4 رکھو. تو یہ بھی بیچارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. اسلام جو آپ کو دنیا کی عیاشی سے ہٹاتا ہے, ناجائز عیاشی سے ہٹاتا ہے. باقی اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا اور مرد کو عورت کے لیے, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے, تو دور رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی چیز سے اسلام کیوں روکے گا جو قدرت کا منشا ہے, قدرت نے بنایا اس لیے, ورنہ اللہ مرد اور عورت پیدا ہی نہ کرتے, ڈائریکٹ ایک ہی جنس پیدا کر دیتے, بیچ کی پیدا کر دیتے نا اللہ تعالیٰ. سارے شی میل ہوتے, شی بھی ہوتے اور ہی بھی ہوتے, بیچ کے پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ. تو پھر نہ کوئی گھر آباد ہوتا, نہ کوئی ڈیزائرز ہوتی ہیں, سب ایک ہی جیسے ہوتے. تو یہ تو پازیٹیو نیگیٹو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ایک دوسرے کی طرف کیا ہو, اٹریکشن. فطرت کوئی بھی کام غلط نہیں کرتی. اٹریکشن اس لیے نہیں ہے کہ دور رہو,
اٹریکشن اس لیے کہ ایک دوسرے کے حاصل کرنے کی کوشش کرو, رغبت رکھی اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تبھی اسلام اس عیاشی کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے, اور کہتا ہے یہ وہ عیاشی نہیں تم سمجھ رہے ہو, کیونکہ پیدا ایک دوسرے کے لیے کیا ہے. اس لیے اسلام میں ایک دوسرے سے دور رہنا ممنوع ہے, ایک دوسرے کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے. تبھی اسلام نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کرو, کیونکہ بالغ ہو کے آدمی آدمی بن جاتا ہے اور عورت کیا بن جاتی ہے؟ عورت. اس سے پہلے نہ آدمی آدمی ہوتا ہے نہ عورت عورت ہوتی ہے, وہ تو صرف کپڑوں سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تبھی آپ دیکھیں نا چھوٹے بچے کو فراق پہنا کے لے آؤ, لڑکا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بچی ہے, اس کو پینٹ شرٹ پہناؤ گے تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بچہ ہے. بالغ جب ہوتے ہیں تو پھر ایک مردانہ وجاہت پیدا ہوتی ہے, عورت میں نسوانیت پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ مرد اور عورت بن گئے تو اسلام کیا یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے دور رہو, بلکہ کیا کہتا ہے؟ رغبت اس لیے رکھی ہے کہ اب ایک دوسرے کو اپنانے کی کوشش کرو, لیکن اس کا ایک درندوں والا طریقہ ہے, جانوروں والا طریقہ, اور ایک انسانوں والا طریقہ ہے کہ جوڑے بنا کے رہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے اسلام نے کہا بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, دیر مت کرو. عیاشی سمجھتے ہو تو آپ کی عقل ماری گئی ہے, کیونکہ آپ فطرت کے خلاف چل رہے ہو. اسلام دین فطرت ہے, آپ کو فطرت سے کبھی بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا. گوروں نے کیا سسٹم بنا دیا, ہو ہی نہیں رہے 40 سال کے بڈھے 50 سال میں جا کے بے وقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں یار کرنے کی؟ ابھی وہ تو دین فطرت ہے. اور چونکہ اب یہ جو 4 کی اجازت دے دی یہ بھی اس لیے کہ 4 کر نہیں سکتا ہر ایک. بھائی اتنی عورتیں ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ 4 رکھو گے, اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. آپ کہو گے کیا شادیوں کا موضوع چھیڑ دیا؟ میں نے نہیں چھیڑا, غیر مسلم نے چھیڑا ہے. یہ بھی طنز ہوتا ہے ہر بیان میں نا, بھائی غیر مسلم 2 ہی اعتراض کرتے ہیں تو میں اسی کا جواب دوں گا نا, موضوع یہی چل رہا ہے. اب وہ کوئی کچھ اور اعتراض کروا لو تو پھر میں وہ والا جواب دے دوں گا. آپ جو اعتراض کر رہا ہے موضوع اسی طرف آیا نا, تو اسی اعتراض کا جواب دوں گا میں. تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو 4 کی اسلام نے اجازت دے دی, ترغیب دے دی, وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی 4 رکھے گا, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں. 4 کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. ہر آدمی جب 4 کی کوشش کرے گا تو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں, عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اور اس کے لیے سلیکشن آسان ہو جائے گی کہ 100 آدمی میری طرف پیغام بھیج رہے ہیں تو ان 100 میں جو سب سے زیادہ خاندانی ہے اس کو میں اپنے لیے منتخب کروں. ان میں ممکن ہے کسی کو اس لیے منتخب کرے کہ اس کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے, میں اکلوتی بننا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی, یہ غریب آدمی ہے, اکلوتی بن جاؤ, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کو کوئی دوسری کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں. بعض دفعہ کسی مرد میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے, عورت کہتی ہے اس کی چوتھی بننا مجھے قبول ہے اور فلاں کی اکلوتی بننا بھی قبول نہیں ہے, وہ خود اپنے اختیار سے چوتھی بنتی ہے, گن پوائنٹ پہ تھوڑی بنواتا ہے اس کو کوئی. اگر آپ اس کو اس کی چوتھی بھی بننے سے روک دیں گے تو اس پہ ظلم ہوگا کہ اچھے مرد کے انتخاب میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے, زیادتی کی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کمارا چھڑا چھاٹ کمارا ہونے کے باوجود مجھے قبول نہیں ہے, اور یہ چوتھا مجھے کیا ہے, چوتھی کر رہی ہے, مجھے قبول ہے. تو عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہوگی, اس سے بولتے کیوں نہیں, بولتی بند, اس سے عورت کے لیے کیا ہوگی. مثال کے طور پر آج مسلم لیگ کے صدر جیل میں اعلان کر دیں, نواز شریف صاحب, کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 4 شادیاں 3 اور کروں گا. ان کی بیگم زندہ ہے, وہ جو ابھی جن کی چل رہا تھا وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے؟ بیگم ہے نا, جو ان کا بھی چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے, تو وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے؟ مجھے یہ سیاسی باتیں پتہ نہیں ہوتی, نہ فنکاروں کے نام پتہ ہوتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا, آفریدی کا پورا نام مجھے نہیں آ رہا تھا, اس پہ لوگوں نے اتنے کمنٹس کیا, خام خام فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بدھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے جاہل بن رہے ہیں کہ جن کو واقعی مجھے نہیں پتا تھا. پھر مجھے بعد میں پتا چلا یہ شاہد آفریدی نام ہے, وہ آفریدی پر بیان ہوا تھا نا, تو مجھے واقعی نہیں ذہن میں تھا شاہد آفریدی نام ہے. میں نے کہا آفریدی. تو ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے گھنے بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم نہیں دیکھتے ٹی وی, اللہ کے بندو, ہمیں کیا پتا. اقرار الحسن پر جب میں نے بیان کیا, مجھے اس سے پہلے اقرار الحسن کا نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے. اس کے کمنٹس آنا شروع ہوئے, وہ شادیاں وادیاں, پھر مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے, پھر میں نے بیان ریکارڈ کروایا تو اس میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ذاتی طور پر, پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کا نہیں پتا, آپ اتنے گھنے بنے ہوئے ہو. تو بھائی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو نہ پتا ہو, میرا اقرار الحسن سے کیا واسطہ پڑ رہا ہے یار. اب پہچانتا ہوں یار, بندہ ہے, 2 رکھی ہوئی ہیں, اب پتا چل گیا. بہت سے لوگوں کو ہم نہیں جانتے, تو وہ بدھو بننی نہیں بن رہے ہوتے, واقعی نہیں پتا ہوتا. تو اور بعض دفعہ نام ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا, پتہ ہونے کے باوجود ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوتا بیان کے دوران. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے.
لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کے بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟